حضرت سید ناصر سلطان شاہ صاحب وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما کر ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ لا مقصود لہو لا مطلوب لہو لا معبود لہو لا معبود لہو لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبات للمتقین والطیبین والطاہرین والمعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا حبیب طبیبنا طبیب قلوبنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اول حمل ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ، اس کا نام ستارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ شکر الحمدللہ مالک الملک نے گھر والیاں نے توفیق دیتی ہے تے انہاں دی دعوت دے پھر حضور دے پاک نگاہ دے ساتھ کسی تے میں حضور دی غلامی حضور دی نوکری حضور دی خدمت میلاد حاضرہ آتے ہیں محیدین سرکار بلاتے ہیں وقت رہے سرکار آتے ہیں محیدین سرکار بلاتے ہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں دنیا کو سنیا ہے کہ جس جگہ سے ذکر ہو گئے ذکر کرنا لے اٹھ کے چلے جانا۔ 30 سال کمابیش اتھے فرشتے بیٹھ کے ذکر کرتے سبحان اللہ۔ جس جگہ تے ذکر ہوئے اس جگہ دا ایک مقام ہے جس دل وچ ذکر ہوئے جس دل وچ ذکر ہوئے یعنی جگہ دے ذکر ہوئے۔ ہر جگہ دا ایک مقام اچھے ہزاراں جگہ لیکن یہ نال مسجد ہے، اے گھر ہے۔ کیا ایک گھر والی زمین تے مسجد والی زمین برابر ہو سکتی ہے؟ زمین ہی ہے، ریت دے ذرے ہی، اتھے بھی اٹھا لگیاں اتھے بھی اٹھا لگیاں، اتھے بھی دیواراں بڑیاں اتھے بھی دیواراں بڑیاں، اتھے بھی چھت پیا اتھے بھی چھت پیا، لیکن وہ مخصوص اللہ واسطے ہے، یہ اللہ دیاں بندیاں واسطے۔ جیڑی چیز اللہ واسطے ہوئے کہ اللہ دیاں بندیاں واسطے ہوئے، بندہ خواہ کے او خالق۔ اس مخلوق دی وصیت نہیں جیڑا مقام اللہ قرآن فرما رہا میں رب العالمین۔ کون ہے میں؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا انہاں تے میں نے رکھی، جنہاں تے تیرا غضب ہویا انہاں تے میں نہ کری، میں نے سیدھا رستہ بخا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جڑے اسی ہیں نا یا اللہ تیری عبادت کرنے ہیں، جمالہ سکھایا علماء تشریف فرماتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم میں نے ان ناصر سلطان میرا نام ہے، کسی نام محمد اکبر ہے، کسی نام عمران ہے، کسی نام طفیل ہے، کوئی قمر بیٹھے ہے، کوئی سرفراز بیٹھے ہے، وہ کلہ ہے نا لیکن پڑھ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا میں نہ کیے ہم، میں نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہو سمجھدار بندے ہو، میں نہیں، کلہ نہیں، میں نے کیے ہم
جڑے جڑے صوفی حضرات بیٹھے ہو، مولوی صاحبان بیٹھے ہو، قاری صاحبان بیٹھے ہو، ذرا غور کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہتا ہوں نہیں، چاہتا ہوں نہیں، میں تیری عبادت کرنا ہے نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندہ کلا ہے، کدی ایک گڈی دو ڈرائیور چلا سکتے ہیں، ایک گڈی کے ڈرائیور چلا جی یہ گڈی ہے، یہ آنا پیا میں نہیں ہم، میں نہیں ہم، اس نو سمجھن واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی نعرے بڑے مار دیو تسی، نعرے اللہ تعالیٰ نہ مارے، نعرے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ عزت دے دے۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم سوال کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم کیوں آواز کھچ رہے ہیں، تو میٹھی بولی بولے آگے انہاں دے ہاتھ وچ بڑی شاید نہیں، ہم میں نہیں، ہم جمع دا سیگا ہے، جمع تو آندا ہے کلا بندہ ٹریکٹر چالے کلا تو ایک ہی ہے نا، انہوں تسی دو تو نہیں کہہ سکتے، بندہ کلا مسجد کھڑا ہے، گھر میں کھڑا ہے، عبادت الہی مصروف ہے، اللہ دا ذکر کر رہا ہے، مصلی تے کھڑا ہے تے نیت کردا ہے، نیت کی اس نماز دی پڑھنی واسطے منہ طرف اللہ اکبر، یہی ہے نا نیت، میری نیت اگر غلط ہے دسیا اینی عقیدہ ہے، دو رکعت نماز فرض، دو رکعت نماز سنت، دو رکعت نماز نفل، اور جب اتنے پہنچے کہ انا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اذا میں نہ جمع ہو گیا واحد نہیں، اور جب جمع ہو گیا تیرے سوچنا تو چاہیے کہ جمع ہو گیا واحد، میں نہ دو ہو گیا تو میں کلا کسی کامل ولی کو، کسی قرآن دے مفسر کو جا، ایسے ٹٹو مولوی کو نہ جا جڑا تینوں روز دین دے وچ بیٹھ کے تینوں دین دا دشمن پہ بناتا ہے، کدی صحابہ دی جنگ لڑدا ہے، کدی نعرے تے رولا پاندا ہے، کدی اہل بیت نو غلط آکھدا ہے، کدی صحابہ نو غلط آکھدا ہے۔ میں عقیدت کے مطابق کہنا ایسے ظالم دے مگر نماز نہیں ہوئی، نماز دے مگر ہوندی ہے جڑا خالص نبی دا غلام ہوگا، نبی دے دروازے تے جان والے واسطے تے نبی دے در تے جان واسطے کینچی کام ہوندی ہے کہ سوئی کام ہوندی ہے، زندگی چ یاد رکھ لے کہ اللہ دا ولی دا بندہ مرید ہویا تے انہاں سرکار فرمایا پترا جی حضور کینچی نہیں بننا سوئی بننا ہے، وہ میرے ہر کمزور عقل سی، سمجھدار نہیں سی، وہ گیا گھر اپنی ماں نوں عرض کردا ہے کہ اماں جی میرے مرشد نے میں نے یہ فرمایا کینچی نہ بنی سوئی بنی، ماں دی اس تو وڈا اور تینوں مرد کیڑا چاہیے سی، جنہیں تینوں دو لفظاں میں تیری تقدیر بدل دیتی ہے، تحریر بدل دیتی ہے، تیرا ضمیر بدل دیتا ہے، تیری اصلیت تینوں وخا دیتی ہے، مبارک ہوئے اجی گل مندا روی، ایک نہ ایک دن نبی دے در تے بھی پہنچ جائے گا، اللہ دا دیدار بھی کر لے۔ مرشد نے سنیا کی دسا کینچی نہیں بننا، اینک والے جڑے مولوی صاحب نے بیٹھے انہوں نے ذرا آکھو میرے کو آ جاؤ، میں انہوں نے فوٹو اخبار سے دینی اڑاؤ جی سونے ہو، جدو گل جو کرنا آئے پھر دنیا نہ گل کرنے کا کیڑا مطلب، کینچی نہیں بننا، کی بننا کینچی، آدھا اماں جی میں سمجھ نہیں آئی، میں یہ آکھنے لگی کینچی دا کام میں کٹنا، تے سوئی دا کام میں جوڑنا، مرد ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، نبی دا غلام ہوتا ہے، نبی دا عاشق ہوتا ہے، نبی دی محبت رکھنا رہا ہوتا ہے، نبی دے در دا سوالی ہوتا ہے، جڑا کٹے نہ جوڑے، اے اللہ دا بندہ بن، جڑا تیرے کو لاوے
انہوں تروڑ نہ جوڑ تروڑن والا کامیاب ہے کہ جوڑن والا کامیاب ہے ڈیرے داروں کامیاب ہے جڑا صلح کراوے کیوں جناب جڑا صلح نہ کراوے اور ڈیرے دار کامیاب ہے ہن ایک بندہ غلط ہے ایک ٹھیک ہے ڈیرے دار نو سمجھ آ گئی ہے ہن ٹھیک نو ٹھیک بھی نہیں سو آخنا تے غلط نو غلط بھی نہیں سو آخنا یار تو بھی صحیح کیا آخنا پتر تیری گل بھی بالکل ٹھیک ہے تو بالکل سچا ہے تو میں غلط نہیں پر گل یہ کلمہ پڑھے آئے یہ شیطان دی آتش نے تو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے یہ شیطان تے لعنت کر کے صلح نہ کر لگے اس شیطان تے لعنت کر کے صلح نہ کر لگے ہن نیک نیتی دی کیسی ہے اس ڈیرے دار دی انہوں سمجھ آ گئی ہے غلط ہے اے ٹھیک ہے لیکن فیصلہ یہ نہیں کیتا فیصلہ سوئی نہ جوڑنا نہ کیتا ہے تم ہی اگر دیندار ہے مسجد دا امام ہے پنڈ دا چودھری گھر دا سردار ہے تے دین سکھے تے دین وچ پیار دا ویڑا ہے گستاخی دا ویڑا نہیں جوڑن دا ویڑا ہے توڑن دا کام نہیں رویہ کا نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم جبکہ ناصر سلطان کلہ مسلح سے کھڑے ہیں یہ اللہ دار گال کی پہ کرتے ہیں ہم پھر بھائی کلہ جو ہے کاشف صاحب ہے کلہ تے ہم کیا کرتا ہے آج تک کسی علماء فقہا عاشق صادق سالک دیوانے مستانے پروانے نبی دے میلاد میں چوڑا لے بیٹھے ہو کدی یہ سوچیا ہے کہ میں کلہ پہ نماز پڑھنا تے اللہ نال دو پہ کرنا جدو اسی ہم ہے نا میں تے نہیں سرکار فرمایا ذرا غور کریں جی تسی میری گل تے ناراض تے نہیں ہو گئے تانوں کہ پتہ تے ہے گل دا کہ تسی میں ہم تے میں فرق کرے تسی سارے سمجھدار لیکن میں ایک بار سبق تانوں سنان لگا جے میرا سبق صحیح ہویا تہاڈی مہربانی جے غلط ہویا تے ایتھے گل کرنی ہے ایسا ویلی چ بیٹھ کے میرے سامنے کھڑے ہو کے چول نہیں مارنی باہر جا کے آخو لو نو مرد ہو نہیں ہوتا وہ تو زنانی تو بات تارے وہ تو غلیظ ترین انسان ہے وہ تو بہت بدبخت بندہ ہے جڑا گل کرے جڑا تو منہ تے گل کرتا ہے کیوں باجی جڑا وہ نہیں ہوتا جڑا کٹ مار گل کرے مرد ہوتا جڑا سامنے گل کرے جدو ان تے جہاد دا زمانہ نہیں رہا تاریخ دستی ہے اسی یاد نہیں کیتا سنی ہی ہے لیکن تاریخ دستی ہے جو مرد مردانہ سامنے جاتے سن تو پھر اکھا تلوارہ ہوتا سن تیر ہوتے سن تسی ارطغرل ڈرامہ ویکھیا تو اس میں کیسا خون گرم ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر دی جب صدا بلند کر دیں کافر منہ پھر نار نہیں کر دیں ہوا برباد نہیں کر دیں گاجر مولی کی طرح کٹ نہیں دیں دے وہ ایک کافر تیرے سامنے آیا ہے اگر تیرا ایمان مضبوط ہے دونوں گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا ہے پھر تینوں غازی کہتے اگر تو چلا گیا تینوں شہید کہتے کدی شیطان نہ بھی مقابلہ کر کے بیٹھے مدینہ کے رسول ہے صحابہ جہاد تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں سامنے پاک نبی تشریف فرما حضور اٹھ کے استقبال بھی کر رہے ہیں جڑے مدینے رہ گئے سن انہاں مدینے رہنا رہنا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں صحابہ عرض کی تھی میدان جنگ وچ دشمن دی آنکھ وچ آنکھ پا کے وطن چھڑ کے بیوی بچے اولاد چھڑ کے وطنوں پہ وطن ہو کے میدان جنگ وچ دشمن دے جگر وچ بڑھ کے گاجر مولی کی طرح کٹنا یا اپنے جسم کو زخمی کرنا جہاد اصغر ہے اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا آقا علیہ السلام اکبر دا میں نے بڑا یا رسول اللہ تسی فرما رہے ہو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں یا رسول اللہ جہاد اکبر کیے میرے پاک نبی فرمایا اپنے نفس نال جہاد کرنا اپنے نفس نال جہاد کرنا من نرف نفسہو وقد رف ربہو حدیث قدسی ہے اللہ دا نبی فرما رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا وہ اللہ کو پہچانا بلے شاہ جی فرمانے باہر ندیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑ دیں باہر ندیاں پھڑنا
جڑا گھر بیٹھا ہے منہ پھڑتے نہیں، ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم وچ میں کلا، لیکن آسمان تو آواز آ رہی ہے، کملی والے دے درے مقدس تو فضاما ہواما آواز دے رہی ہیں، تو کلا نہیں، ایک تیرا تن ہے، ایک تیرا من، ایک تیرا تن ہے، ایک تیرا من۔ تن نے نیت کیتی ہے تے من جڑا ہے او یار دے بوئے تے کھلو گیا، یار دے بوئے تے کھلو گیا تے پیانا ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ وہ جڑا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہے وہ دے وچ تو کلا نہیں، ایک تو ہے، ایک تیری اکھ ہے، ایک تو ہے، ایک تیری، ایک تو ہے، ایک تیری، ایک تو ہے، ایک تیری زبان ہے، ایک تو ہے، ایک تیرا کان ہے، ایک تو ہے، ایک تیرا ہاتھ ہے، ایک تو ہے، ایک تیرا قدم ہے۔ آسمان تو آواز آ رہی ہے، میرے دروازے تے آ کے جھوٹ نہ بول، ارادہ پکا رکھ، جدو تو بیانا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ان بازار ہتھاں نال عیب کر کے آئے ہیں، اکھاں نال گندگی کر کے آئے ہیں، زبان نال جھوٹ بول کے آئے ہیں، کنا نال گندگی سن کے آئے ہیں، تے قدم غیر دی بوئے تے لے کے گئے ہیں، پھر اے تو ہے، تیری اکھ نہیں۔ جدو اکھ نو اپنے نال جوڑے گا تے آسمان تو آواز آ گئی، نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا لو۔ قرآن کہنا ہے سچی گل کر، جھوٹے تے خدا دی لعنت ہے۔ جدو جیڑی گل سنے گا وہ اثر تیرے دل تے ہوئے گا، ہاتھ جتھے لاوے گا وہ ہاتھ گواہی دے گا، قدم جتھے لے کے جاوے گا قدم تیری گواہی دے گا۔ ایاک نعبدو کی میں نہ ہو گیا ہم دے وچ میں تے میری زبان، فیصلہ آباد دے کپڑے، اللہ دی قسم ہے آپا جی، یہ تھان جڑا ہے نا اللہ دی قسم ہے، میرے تو اللہ دی قسم آکھیے، اور تھان تو بیچنے یہ اللہ دی قسم کیڑی گل پہچانا ہے؟ یہ جی تو اللہ دی قسم کر کے فریب کے دھوکہ کر کے دو لتاں نے بندے نال فریب کر رہے ہیں، اس دو جدے نال دھوکہ جڑا کر رہے ہیں وہ کدا بندہ ہے تے جدے نال دھوکہ ہو رہا ہے، ان گل نہیں سمجھا رہی ہے، جڑا دھوکہ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جڑا جدے نال دھوکہ کر رہا ہے تے دوہاں دا اللہ دا بندہ ہے، دووے اللہ دے بندے تے اللہ بیانا میں 70 ماواں تو زیادہ محبت کرنا ہے، وہ اللہ بیانا میں 70 ماواں تو زیادہ محبت کرنا ہے۔ وہ دھوکہ کرنے والیا تیری کلی ماں کول ہوئے تے تیری ماں دے سامنے کوئی تیرے نال دھوکہ کرے، تیری ماں دھوکہ ہون نہیں دیتی، تے جڑا 70 ماواں تو زیادہ محبت کرتا ہے کیا وہ تیرے کولو دھوکہ ہون دے گا؟ اے دھوکے کر کر کے تو اپنی زبان دی گندگی کی وجہ تو دکان بھی اجاڑ لئیے، ڈیرا بھی اجاڑ لیا ہے، ریڑا بھی اجاڑ لیا ہے۔ اوہ اللہ دی مخلوق نال پیار کر، بلے شاہ بھی فرمانے کچھ بغض دی ریت جو نہیں ملتا، کچھ بغض دی جنہاں علی تک سبحان اللہ نہیں نہ آکھی، ایک باری آنکھوں تو صحیح اے جا کے اپنی اماں نے پوچھے آجے میں میلاد وچ بھی گیا تو میں سبحان اللہ نہیں آکھی، اماں وجہ کی ہے؟ یا تیرے پیو دا رزق حرام ہے، یا تیری ماں باکردار نہیں، یا تیری ماں گندی ہے جنہیں تینوں حرام دودھ پیایا ہے تے ادا شکم گندا ہویا ہے، یا تیرے پیو دا رزق حرام ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے تو میلاد وچ آویں تے پاک ہویں تے سبحان اللہ نہ آکھیں؟ ایڈی سری لائکی کی پہ کرنا ہے، شکر کار میلاد والے تینوں اپنے ویڑے چ بنا لیا، اس تو وڈے تیرے ہور تیرے میرے مقدر ہور کی ہو سکتے؟ گندا مندا نجسانہ پاکا پلیدہ آج دروازہ رحمت کھلے ہے، اللہ نے فضل کر کے اپنے نبی دے میلاد وچ بنا کے توبہ دی توفیق دیتی ہے۔ اگر آج توبہ تے قائم رہاں گے واپس جاواں گے ہی جاواں گے جی آج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوتا۔ سچی توبہ کریے تانگل بنیے، اپنے آپ نال لڑیے تانگل بنیے۔ فضل حسین دا آکھا اجے یاد مینوں، اپنے آپ نال لڑیے تانگل بنیے، کسے نہ لڑے کی فائدہ ہے؟ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جدو تو ہتھاں نال مال تولنا ہے
جی تول وچ فرق آ جائے اکھاں دا گناہ ہے کہ نہیں، اکھاں دا گناہ ہے کہ نہیں، دماغ دا گناہ ہے کہ نہیں. درزی کو کپڑے دے کے آئے ہیں ایڈا نام مراد ہے کینچی مار کے نا ادھا ٹوٹا کٹ کر وہ جی ستر سوڑی کر چڑھا باجی پورا سیتا ہے جی تارے اس تیری ستر سوڑی کی تھی تاری بے بے نہیں بنا لگا نہ کسی دی ستر ستر سمجھ دیا نا شروار میں جان کے آکھیا ستر نہ کسی نہ دھوکہ کر نہ زیادتی کر نہ ظلم کر کینچی نہ بان یہ بان کسی دے زخم سی کسی دے درد بنڈا مولا علی علیہ السلام فرمایا ایسا انسان نہ بن کہ تیرے کردار دی وجہ تو کسی دی اکھاں چوں آنسو آ جائیں. ایسا میٹھا بندہ بن انہوں سینے نہ لا انہیں سسکیاں تے ہوا قبول کر اتنا پیار کر وہ تیرے ملن دی وجہ تو اکھاں دے آنسو رک جا. وہ مرد نہیں، وہ با کردار انسان نہیں، وہ نبی دا نوکر نہیں کہ جڑا کسی دا لٹ کے کھاوے. مرد اچھا کی سمجھنا ہے کہ رزق دا زیادہ ہونا اللہ دی رحمت ہے تے رزق دا کم ہونا اللہ دی زحمت ہے. نا 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 وہ قرآن کی اعلان کر رہا ہے جنوں چاہواں زیادہ دیواں سبحان اللہ تے جنوں چاہواں ملا جڑے رہندے روئی اودے نہیں بندے تے جڑے چوپڑی چ رہندے اے ہن اسی بیٹھے ہاں اسی الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی اللہ جتی دیتی ہے پا کے آیا اور کئی تے صرف لنگر کھان آئے تے جان گئے جتی مٹا کے پانی میں اگلے دارے سنیا جمعہ دن مسجد تو جتی کو چک کے لا گیا. اچھا میری گل کا مزہ نہیں آ رہا اچھا بھی بندے بیٹھے پہ دودھ پانی پاندے تو بیوی کہتے ہیں چھتی چھتی کپڑے استری کار میں جمعہ پڑھن جانا ہے صدقے جاؤں تیرے ایمان کو قربان جاؤں جان قربان کرا تیرے تے میرا دل کہتا میں تیرا منہ چوم لوا دودھ میں پانی نہیں پانا تے جمعہ بھی پڑھنا بجلی چوری بھی کرنا اللہ دیا. تیری تھی جس بجلی دے تھلے بے کے قرآن پڑھ دیئے کیا اس دا قرآن اس دا پڑھنا اس ویڑے جو فائدہ ہے جدا بجلی چور پہ ہوگے کیا مطالعہ دینا اعلان ہوئے گا کہ نمازی بلاؤ قاری بلاؤ حفاظ بلاؤ تو پھر کس نے کیڑا لطف ہوئے گا جس نے فرشتہ آواز دے گا اے سارے بجلی چور حاضر ہو جاؤ اے دودھ جی پانی پانے والے آ جاؤ اے توری چوری کرنے والے اے پٹھے چوری کرنے والے آ جاؤ اللہ دیا. نبی دا کلمہ پڑھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اپنے پرائے کا غم کھانے والا کملی والے دا غلام ہے. ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ کملی والے دی نظر ہوئے تیرے تے تو بھوکا مرے تو اجڑ نہیں سکتا تو برباد نہیں ہو سکتا. ایک باری اس زارہ دے بابے نو پکارتے صحیح ایک باری اسنین دے نانے دا غلام بنتے صحیح. تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا کمال نہیں. جس حال میں قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں تینوں زیادہ دیتا ہے یا کم دیتا ہے میری وانڈ تے راضی ہو جائے. اللہ نے میں تینوں خوبصورت بنایا یا بدصورت بنایا رنگ تیرا گورا بنایا یا کالا بنایا. اچھا کی کالے کو ٹھیکے تے بنے یا گورے اللہ بنائے نہیں گورے بھی رب دے. نبی پاک فرمایا کسی گورے کو کالے پر کوئی فقیت حاصل کوئی عربی عجمی تے نہیں حیثیت رکھدا کوئی امیر غریب تے کوئی حیثیت تیرا رکھدا تقویٰ تے پرہیز یا کلا ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. بطور تبرک کی بات کر کے اجازت جانا بھائی رابعہ بصری میں صرف یہ کہنا بھولی تشریح عرض کر رہا ہوں بس میری تقریر ختم ہو گئی. رابعہ بصری حاجی کرنے گئی سواری گدے تے کی تھی تاریخ ہوا ہے کئی بندیاں ڈھلو جو قصہ سنا گیا ہے ایڈا جنا تو تم ہی ہو جا قصہ سنا جائے جو میں سنا لگا میں آتا نہ کار سمجھ کر بلے پا ہوش کر
ایاک نعبد تشریح بطور مثال تیرے پیش کرنا لگا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ رابعہ بصری رستے میں تشریف لے گیا، جدو کوفے تو اگے قافلہ پیدل زمانہ سی، کوفے تو اگے گیا، کچھ وقت سفر رہ گیا، رابعہ بصری کو بخار ہوا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن شدت کا بخار ہویا، قافلہ سلار کہندا ہے اے بی بی ہن تیری وجہ تو میں قافلہ روک نہیں سکتا، تیری وجہ تو 2 دن انتظار کیتا ہے تے بخار نے اخیر کر دیتی ہے تیری، پر تیرا اگر جا سکنی ہے تے میرے نال سفر کر، اگر نہیں کر سکنی تے رک جا، صبح قافلہ چلا جائے گا۔ رابعہ بصری نے کیا جی ٹھیک ہے، جیڑی وہ رات رکے نا، اس رات رابعہ بصری کا گدا مار گیا۔ کون مار گیا؟ انگریزی کی گدے ڈنکی تے پنجابی کیا کھوتا، سارے سمجھ آ گیا، گدا مار گیا جی کھوتا۔ سارے ویکھیا علماء کرام تشریف فرماؤ، چودھری راڑے علاقے دے سردار آئے ہو، میرے نبی دے سونے سونے مٹھے غلام آئے ہو، ذرا عقل دی دنیا جہاز رو کے گل سن، سارے زمانے بندیاں نے دیکھیا گدا مر گیا، رابعہ کلی رہ گئی ہے، رابعہ دا سامان رک گیا، سویرے قافلہ روانہ ہوا ہے۔ 4-5 دن بخار دی حالت رابعہ پڑی رہی ہے، سرات اسلامہ سمجھن دیتے ڈیرے لگتے سن، لوگ رہندے سن۔ 4-5 دن تو بعد نا رابعہ نے ہوش آئی ہے تے سفر دا ارادہ کیتا ہے، جدو ارادہ کیتا ہے جڑا وزن سی نا سامان وہ چکیا نا تے 5-7-10 دن 8 دن دے بخار دی وجہ تو پھر بندہ کمزور ہو جاتا ہے، تے جدو کمزور ہویا تے گدا اونجی پے ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، رابعہ سامان چکیا ہے تے سامان چکیا جدو اٹھیاں نا تے اٹھیاں تے سامان دے وزن دی وجہ تو اپنے بخار دی کمزوری دی وجہ تو گر گئیاں، آسمان لو ویکھ کے عرض کر دیاں واہ تیری قدرت، پردے سے سجن قافلہ چلا گیا، بیماری دی حالت ہے، وزن اٹھا نہیں سکتی تے میرا گدا بھی مر گیا۔ گدیا نے اشارہ کر کے نا کیا یا اللہ میرا گدا بھی مر گیا، جدو ہاتھ تھلے کر کے اتے کیتا ہے وہ دی شان کریمی تو سمجھ کے جاواں 5-7 دنہ دا گدا مریا، اٹھ کے کھڑا ہو۔ رابعہ نے لے سامان لدیا مکہ تشریف لے قیام کیتا ہے، اپنی نیت ارادہ عمرے دا کر کے آرام دی حالت میں جدو مکہ شریف دی حدود وچ داخل ہوئیاں، پھر بیت اللہ شریف چ گئیاں، طواف کر رہی ہیں، طواف دے دوران قافلے دے لوگ ملے، ذرا غور کریا جے کون ملے؟ قافلے والے لوگ۔ ایک بندے سوال کیتا رابعہ سنا کدے تے آئی ہیں؟ مسکرا کے فرمانیاں اسے گدے تے، اسے گدے تے، غور کریا جے سمجھیا جے، شعور دی آنکھ نال میری بات نو پلے پا۔ او دوجے نے دستا ہے رابعہ پیا لیے پہ میں اسے گدے تے آئی ہاں، وہ آندہ رابعہ جھوٹ نہیں بول سکتی، رابعہ جھوٹ، رابعہ جھوٹ۔ سارے بیت اللہ شریف دے در و دیوار پہ ہم زبان کٹھے ہو گئے، آواز لگا رہے، وہی وہ رابعہ دا گدا بیمار ہو گئی، ساڑھے نال آئی سی، پر رابعہ بھی آندھی ہے میرا گدا زندہ ہو گیا ہے، تو میں ادھے کی آئی ہاں، لوکا کعبے دا طواف چھڑ دیتا ہے، باہر آئے، رابعہ دے ڈیرے تے گئے نوئی گدا، جنہاں نے نیت صحیح سی انہاں کھنا نے دیکھ لیا، جنہاں نے نیت پلیت سی انہاں چمڑا چھک چھک کے دیکھیا، اکھاں دیکھیاں، کان چھکے، رنگ دیکھیا، یارو یہ پورے بیت اللہ شریف سے در و دیوار تک آواز گئی ہے۔ میری بات بہت لمبی سی، میں جلدی ختم کر دیتی ہے۔ ہر عالم مفتی، ہر پیر فقیر، ہر درویش، ہر عورت اپنے مرد نو، ہر مرد اپنے عورت نو مکے دی
گلیاں دے وچ حج دا موقع ہے پکار پہ گئی ہے رابعہ دی بصرے دی رہن والی رابعہ مرد کرندر وہ رستے وچ اس طرح بیمار ہوئی پھر دا گدا دنیا تو چلا گیا پھر رابعہ کو پوچھا انہوں نے کہا میں تے نہیں گدا زندہ کیتا میں تے اللہ کی عرضی کیتی ہے بیمار بھی ہو گئیاں کمزور بھی ہو گئیاں لاغر ہو گئیاں لاچار ہو گئیاں مجبور ہو گئیاں اے سامان بھی نہیں چکیا جاتا تے سواری بھی نہیں رہی میں آئی ماری ہے بہو سلطان فرماندے نے پھوک دلا متا رب سمجھا درد مندہ دیا ہیں میں التجا گدہ دی زندگی دی نہیں کی تھی فرمانیاں میں گدہ دی زندگی دی التجا نہیں کی تھی میں اپنا درد بیان کیا ہے اس تو پہلا کہ میرا درد آسمان تک کیا ہے میری ضرورت اس سے طرح واپس پوری ہو گئی ہے وہ سال گزر گیا آج ہی تو واپس گئے آج جی مبارک ہوئے آج کل کیا ہے یار اسے گدہ بیچ کے آیا مویا زندہ ہویا اگلے سال آج کرن گئے نالے کعبے دا طواف کرتے سن نالے بندیاں کو پوچھتے سن رابعہ دا گدہ کتھے ایک عربی بعد لوگ کہتے ہیں افریقہ دے علاقے دا بعد لوگ کہتے ہیں سوڈان دے علاقے دا ایک سردار آیا وہ تک گل پہنچی جدو گل پہنچی تے انہیں رابعہ دا گدہ خریدیا تے خرید کے نا تے ایک بندے دے ذمہ لایا کہ میرے وطن کے بندے اون کرن گے جی خوراک خرچہ دیا گا تے جتنی دیر تک زندہ رہے جی پرورش کری اللہ دیا بندیا میری بات پلے بند سمجھن کی کوشش کر کئی سال رابعہ دا گدہ مکہ شریف سے زندہ رہا لوگی حج بھی کرتے سن دیدار کعبہ بھی کرتے سن تو اس گدے میں جا کے دیکھتے سن واپس ہوندے سن تے آگے نا نرمل کے حج کر کے آیا بلیریاں آیا اس پنڈا کی نام اچھل کے میں سارے راہ سوچتا رہنے چل کے پوچھنا میں اچھل کے دا میں نہ کیے اچھل کے آیا حج دیاں بھی گلاں کر رہا ہے کہ رابعہ دیاں گدے دیاں بھی گلاں کر رہا ہے میں ولی کامل کو پوچھیا اے رابعہ جڑی ہے ایدہ گدہ زندہ ہو گیا ہے تے جتھے کعبے دی گل ہو رہی ہے اتھے گدے دی گل ہو رہی ہے تے میں نے مرشد فرمایا رابعہ تیرے آج نماز نہیں سی پڑھتی رابعہ جدو پڑھتی سی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اُدھی زبان بھی پاک ہوتی سی اُدھی نظر بھی پاک ہوتی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اُدھی ایاک نعبدو مکمل نہیں ہوتی جدی زبان بھی پاک نہ ہوئے نظر پاک نہ ہوئے کان پاک نہ ہو نام فقیر تنہ دا باہو قبر جنہ دی دیوے ہو جنہ دی اے اندر دی دنیا آباد و جنگی مرن تو بعد جنہ دی قبر سلام آنگی ہے مبارک باد ہے نبی کریم علیہ السلام دا غلام ہے تیری وقت چنگے تیری ماں دی عظمت و عزت و سلام ہے اگر جنہ دی ماما زندہ جا کے قدم چمیا دے اگر ٹر گئیں تے جمعہ دن جا کے فاتحہ پڑھیا جے شکر ادا کریا جے کہ اللہ میری ماں نے میں نبی دے درود دا راہ ہے میری ماں نے میرے باپ نے عشق رسول دی دولت پر مالا مال کیتا ہے تو بس دعا دا وقت ہے پانیاں نے محفل گھر والے بھائی طفیل صاحب نے حکم فرمایا کہ شاہ جی میرے عزیز نے میرے رشتہ دار نے میرے تلقدار نے میں کہا چلو ٹائم بنا لینے ہیں الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا ہن دعا دا وقت ہے ہن دعا دے وقت ایک چیز جڑی میں آج گزارا ایک چیز اپنے اندر جڑی گندی ہو اتنے چھٹنی ہے تے اس گندی دے بدلے جڑی چیز لینی ہے وہ اتنے ساری لے کے جانا سوچ لو جڑا جھوٹ ماردا ہے وہ چل سجے سچ لگتا جڑا چنی مکہ سمجھ چنی مکہ چنی مکہ کاری صاحب کو پتہ ہے چنی مکہ کا پتہ نہیں پتہ چنی مکہ چلو سمجھ یہ چنی مکہ کرنا ہے چنی مکہ چھڑ جائے اکھاں میں شرم پیدا کر زبان میں شکر کا جلوہ عطا کر رب دیاں دتیاں نعمتاں کھانا نا شکر ادا کر اگر کوئی ازمائش کا وقت ہے قرآن کے اندر صبر کر میں صبر کرنا لینے لالا جب تیرے اللہ نعمت ادا کرتا ہے تو نعمت بعد شکر ادا کر اللہ فرماتا ہے جیڑا شکر ادا کرے گا میں اللہ انہیں اور ادا کرا گا اس واسطے جنہوں اللہ وعدہ کرے کہ میں تنوں اور دیاں گا
کوئی کمی اگر اللہ تن گڈی دیتی ہے موٹر سائیکل سے میں کل اکاڑے جو علاقے پیر بالا سرکار دربار کا اسلام کتاب ختم کر گیا ایک بڑھا جا بابا بڑا کمزور چھوٹی والا جا رہا سی کولے کو منڈا موٹر سائیکل تے لگیا منڈا ساری گڈی پیچھے وہ موٹر سائیکل والا اگے بابے نے کر کے ہاتھ دیتا ہے انہیں بریک بھی لائی ہے ایک باری بابے نے ویکھیا ٹھیک کر کے ٹر گیا میں کل تو لے کے آج تک سوچتا رہا کہ مرشد فرمایا سی سجنا نو سکھ دینا چاہیے دکھ نہیں دینا چاہیے مخلوق واقف نو مولا علی علیہ السلام فرمایا کسے واقف تے احسان کرنا کمال نہیں نیکی اس سے کرو جسے تم جانتے نہیں یعنی سرکار فرمایا رشتہ دار دوست محلے دار تے صدقہ کرنا کمال نہیں کمال ہے جنہوں تو جانتے ہی نہیں وہ دی جیب چ خرچہ پا جدو وہ خرچ کر کے خوش ہوئے گا جدو اللہ دا بندہ خوش ہوئے گا پھر تیرے تے کون خوش ہوئے گا اللہ خوش ہوئے گا جدو سوالی اسکیٹ دے آ کے سوال کرتا ہے تینو اللہ دا واسطہ ہے میں نو کچھ عطا کر جے انہوں کچھ دئیے تے راضی کون ہوندہ ہے تے جے نہ دئیے تے ناراض کون ہوندہ ہے اور وہ جڑا منگن اللہ رب تے نہیں پر رب تو جدا بھی رب نہیں پر رب تو جدا بھی نہیں آج ہو جدو اسی جنید بغدادی دی میں ایک واقعہ پڑھیا بہت لمحہ بس ایک اشارہ کرنا ایک بندہ آج کل کہہ واپس آیا دو بندے سارے ملن آئے جنید بغدادی پوچھا ہوئے کدھر چلے ہو لکھا آج کل چلے ہو آج کل چلے ایک سید سی غیر سید سرکار نے سید نے فرمایا تیرے دادے کو 2 تلوارہ ہوئے سن علی مشکل کشا کل 2 تلوارہ سن تو سیدہ پتر نے تیرے کو 2 تلوارہ ہیں میں کہا حضور میں نہیں پتا میں کہا ایک تلوار لوہے دی سی جدے نال کافر پڑتا سی ایک تلوار زبان دی سی جدے نال نفس نو کٹ کے لا کر کے اللہ کر کے رب دا دیدار کرتا سی تو سیدہ پتر نے تو دس تیرے کو کیڑی تلوار ہے باہر آلی ہے یا اندر آلی ہے جدو حج کر کے واپس آئے وہ نالا نادا بھی چل چلیے اس کہا میں اس ولی کو نہیں رہنا ہے کیوں اس کہا میں باہر علی تلوار تے چلا نہیں سکتا پر جب تک اس جنید تے بوئے تے بیٹھ کے اندر علی تلوار دا والنا سکھیا میں اولاد میں واپس نہیں اس واسطے کسی جڑے بیٹھے ہو تو آنے کو لیے 2 تلوار ایک ہے 2 موئی تلوار امونی 2 تاریاں تلوار ہے ویکھو تو صحیح کارجہ کے شیشے جی نا فوٹو پڑھا کے ویکھا جی تلوار پاکاں فرمایا تیری زبان تیرے وجود میں 3 چیزاں جنہ چڈی کوئی نہیں تے جنہیں چڈی نہ ہوئے وہ نرم ہوتی ہے تے تو ہی نہ 3 چیزاں نرم کر لے دنیا تے بھی فیض پانے گا تے دوزخ تیرے نیڑے نہیں آئے گا مرشد عرض کیتی مرشد نے غلام عرض کیتی حضور کیڑی چیزاں 3 جنہ چڈی کوئی نہیں انہاں کہا کہ زبان چڈی کوئی نہیں ایک دل میں چڈی کوئی نہیں ایک آنکھ میں چڈی آنکھ میں جا سب چھڑ جائے بغض چھڑ جائے پیار پالا شرم نہ چکا لا زبان میاں صاحب فرمانے نہ ملیے تے نہ ملیے جد ملیے تد ہس کے تے میٹھا بول محمد بخشا جائیے اندر وچ بس تے دل جڑا اگر سخت ہو جائے اس تو بڑا بدبخت کو نہیں اگر نرم ہو جائے اس تو بڑا کرما دا چھٹا کو نہیں تو میں عرض گزار ہوں کہ وہ جنید بغدادی کو بندہ واپس آیا حج کرنا تھا ہاں بھائی سنا جی جدو خدا دے گھر نو ویکھے تے کی دعا منگیا پھر اسی پتا اپنی دعاواں لے کے جانے ہاں پھر جنید بغدادی مسکرا کے فرمانے نے کاش تو یہ دعا منگ دیاں یا اللہ اپنا گھر وکھائی اپنا بھی دیدار عطا کر گھر مکی نہ ملے تو مکان کا کیا کرنا جس جہاں تو نہیں اس جہاں کا کیا کرنا میں وظیفہ ایک 10 آدھی ہوں آج میں تمہیں وظیفہ دسنا ہے اس تو بعد میں اجازت چاہنا جب دکھ ہوئے تکلیف ہوئے پریشانی ہوئے بیماری آئے تو کنوں فون کری دا ہے رشتہ دار سجنا کہیں سالے نہ کرنے باجی نے لیا جی پرا کول سوچا انہوں نے دسنا سالے سے پتا رانی سٹ مارنی تو میرا پرانا نہ آیا تو پھر کام نہیں کرنا
کئی سوریاں دے غلام، کئی نفس دے غلام، کئی پیسے دے دولت دے غلام، کئی بیوی دے غلام. چلو جتنے مرضی رہو، سانو کہڑا رہا ہے. صدقے جاواں جدو تن دکھ آوے، قرضہ چڑھ جاوے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، نوکری چ رولا پی جائے، پیسے نہ خرابی ہو گئی ہے، بیماری بڑھ گئی ہے، کوئی بیچاری لاچاری بڑھ گئی ہے، پھر رشتہ دار نو فون نہ کر، برادری دے دروازے تے نہ جا. سارے جدو ستے ہون اٹھ کے غسل کر، نویں صاف ستھرے کپڑے پا، خوشبو لا، درود و سلام پڑھدا رب دے گھر چلا جا. پہلا مسجد دے 2 نفل ادا کر، پھر پاک نبی دے نبی دی اولاد دے 2 نفل ادا کر، پھر اللہ دے کے جھک کے رو کے عرض کر مولا سارے دروازے بندنے سے تیرے ہی کھلا سی، تیرے بوئے پہ آ گیا. یا اللہ میری مدد کر، میں نو سارے چھڑ گئے، تکلیفاں قرضہ مجبوریاں میں نو گھیر لیا، میں تیرا گھر چھڑ کے نہیں جانا جدو تک تیرے کرمہ نے چھٹے نہیں پہنے. میں نے رب دی عزت دی قسم ہے، بندیاں نے جاگن تو پہلا تین جاگ لگ جائے. بندیاں نے جاگ بنا جد جمدے نا باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو، ایک باری جاگ لواتے صحیح. ایک باری دکھاں دی کام چڑے، تکلیف ہوئے، رشتہ دار دے بوئے تے نہیں جانا. مولا علی علیہ السلام فرمایا اگر دکھ دا ویلا آیا کسے رشتہ دار برادری دے بندے نو پیغام نہ دے، نہ کہا جا کے دس، فرمان لگے دکھ ٹل جانا ہے، وقت بدل جانا ہے، پر جڑا انہیں تیرے دے احسان کیتا ہے قیامت تک رہنا ہے. دکھ دے ویلے کسے سارے سورے رشتہ دار دے بوئے تے نہ جا، اللہ دے دروازے تے چلا جا. پاک محمد دا وسیلہ پا، آل رسول دی غلامی کر کے آخ مولا میں تیرے در تے آ گیا. میں کہنا جیو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی. جیم جیوں دیا جے مر رہنا ہوئے تے بیس فقیرہ بئیے ہوں، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وہاں روڑی سیئے ہوں، جے کوئی دے وے گالی میں نے جی جی اس نے کہیے ہو. گلا علماء گنڈی خواری سب یار دے پاروں سیئے ہو، قادر دے آتھ ڈوریا حضرت باہو جویں رکھے دا رہیے ہو. دوستو اپنے دکھ اس ذات میں سنائیے، اپنے دکھ اس رب العالمین دے دروازے تے پیش کریے جس خالق اکبر نے ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے 360 جوڑ لا کے تیرے میرے سارے اوضاع سلامت کی دیر ماں دا وجود کھولیا. دنیا تے اونیا سارا اللہ اکبر دی صدا دے کرم نال تیرے میرے قلب تے کلمے دی دولت نال مالا مال ہویا. اودے دروازے تے بیٹھ جائیے، مجھاں کٹھے پایا دودھ نہیں دیندیاں، نبی دے کرم نال رب دیاں رحمتاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم